بھائی داد دیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اقبال اپنے شاہین کے اندر صفات عالیہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اقبال کے شاہین سے مراد وہ مرد مومن کے جس کے ہیبت سے پہاڑوں کے دل دہل جائے، جس کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے اور ستاروں سے آگے جہاں اس کی منزل ہو۔ اقبال کا پیغام لافانی، آئیے سنتے ہیں فاقیہ سعید کی زبانی۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں فاقیہ سعید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خودی کی شوخیوں تندی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں۔ نگاہ عشق دل زندہ کی تلاش میں ہے، شکار مردہ سزاوار شہباز نہیں۔ محترم جناب صدر، شاعری جب گل و رخسار کی جائے تو صرف شاعری ہوتی ہے جس کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا، لیکن اگر شاعری میں پیغام ہو، فلسفہ ہو، گہرائی ہو تو وہ لافانی ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی شاعری اقبال کی ہے، جنہوں نے اپنی تڑپ، فکر، روکی آواز اور خیالات کو مانند شمع پیش کیا جو اندھیرے میں اجالا کرتی ہے اور شب تاریک کو سحر نو کا پیغام دیتی ہے۔ جناب والا، میرا آج کا موضوع سخن بھی اقبال ہی کے شعر کا مصرع ہے کہ پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ علی وقار انسان نائب خداوند کریم ہے، اسے ارض سماوات کا دلہا بنا کر بھیجا گیا۔ نقشگر کائنات نے اپنی ذیشان آئید جاویدہ کو جملہ صفات سے مزین فرما کر احسان عظیم فرمایا۔ اسے راسخ ذہن، نوجوان جذب سے معمور، دل مستعر اور توانا جسم عطا فرما کر آنے والے زمانوں کے لیے رانائیوں کی بے نظیر مثال بنا دیا۔ تو پھر مصائب و مشکلات سے گھبرانا اسے قطعاً زیب نہیں دیتا، اور پھر مشکلات سے نہ بردازمہ ہو بغیر کچھ ہاتھ نبید ناممکنات میں سے یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہر یک دانا، یک رنگی آزادی اے ہمت مردانہ۔ امیری میں، فقیری میں، شاہی میں، غلامی میں کچھ کام نہیں بنتا بے جرت رندانہ۔ حاضرین محفل، میں نے جو تاریخ کا جائزہ لیا تو کیا دیکھا کہ ایک جانب صلاح الدین ایوبی نر رنگے تو دوسری جانب ٹیپو سلطان کی تلوار بے نیام ہے۔ ایک جانب فاتح اغلس اپنی کشتیاں جلا ڈالتے ہیں تو دوسری جانب ہمارے آبا ظلمات میں گھوڑے جلا دیتے ہیں۔ ایک جانب سلطان فاتح قسطنطنیہ فتح کر کے ان کے محلات میں داخل ہو جاتا ہے تو دوسری جانب محمد بن قاسم فاتح ٹھہرتا ہے، کیونکہ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بن۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ آج وہ نوجوان ستار پر کمندے ڈالنے کے بجائے محض فینشن کا ایک پرزہ بن کے رہ گیا۔ حالانکہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ جن صلاحیتوں کا مالک ہے ان کو بروئے کار لا کر اپنی ذات اور کائنات میں انقلاب لا سکتا ہے۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، بیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ جناب والا، میرا ایمان ہے کہ تندی باد مخالف سے گھبرانے والے ہم نہیں، یہ تو چلتی ہے اونچا اڑانے کے لیے۔ پھر انسان رن سے خوگر ہو تو رنج مٹتا ہے، مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ اور بکل نکات، اگر رات گہری اور تاریک ہو تو دیا جلا دیا کرو۔ کر بلبلوں طاؤس کی تکلیف سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ۔ صدر الوقار، بنجر زمین کو بنجر نہیں رہنے دے جاتا بلکہ نہریں اور کنویں پھوٹتے ہیں۔ منو سلوا ہرنے کے لیے نازل نہیں ہوتے، دریاؤں پر باندھے پڑتے ہیں اور خون کے ایک ایک قطرے کو پورا کالا کر اجلی، روشن اور تابناک کا نور پھوٹتا ہے اور من الظلمات الی النور سفر جاری رہتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں تو اپنے اندر وہ شاہینی صفات پیدا کرنا ہوگی جو ہمیں مرد مومن کے اعلیٰ درجوں پر فائز کر دیں گے۔ خیابانیوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ان کی بہت دل برانا۔ ہماموں کو بوتے کا بھوکا نہیں میں کہ ہے زندگی پاس کی زاہدانہ۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گو آسماں بے کرانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ شکریہ۔